کیا آپ نے کبھی غور کیا ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ سوال صرف نصاب کا نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں کی سوچ، مستقبل اور معاشرت کا سوال ہے۔ جو کچھ وہ اسکول میں سیکھتے ہیں وہی ان کی فکر کو تشکیل دیتا ہے۔ پاکستان کا تعلیمی نصاب ایک سنجیدہ قومی مسئلہ بن چکا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حقیقت یہ ہے کہ 69 کی دہائی کے بعد نصاب کی شکل تبدیل ہو چکی ہے۔ خاص طور پر ضیاء الحق کے دور میں اس میں مذہبی رنگ بھر دیا گیا۔ اب یہ علم کی بجائے ایک مخصوص شناخت مسلط کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ سب سے پہلے نصاب میں مذہبی جھکاؤ واضح طور پر نظر آتا ہے۔ مضامین میں ایسے اسباق شامل ہیں جو براہ راست اسلامی عقائد پر مبنی ہیں۔ غیر مسلم طلباء کو مذہب سے بچنے کا راستہ نہیں ملتا۔ یہ مدارس کی تعلیم نہیں بلکہ غیر محسوس مذہبی دباؤ ہے۔ دوسرا پہلو ہے اقلیتوں کی منفی تصویر کشی۔ ہندوؤں کو دشمن دکھایا جاتا ہے، عیسائیوں کا تذکرہ یا تو ختم ہے یا انہیں کمتر شہری کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ امتیاز خوف اور خاموشی پیدا کرتا ہے۔ تیسرا، تاریخ میں آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بیان ہوتا ہے۔ پاکستان اسٹڈیز میں تقسیم ہند کو صرف ہندو بمقابلہ مسلمان کے جھگڑے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سیاسی اور معاشی عوامل کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ درس تاریخ نہیں، یہ تو محض کہانی ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے رٹا ثقافت۔ سوال کرنا حوصلہ شکنی سمجھا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بچے کتاب پڑھتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ بین الاقوامی ادارے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں بچے بنیادی مہارتیں حاصل نہیں کر پاتے۔ پنجم، نصاب جدید دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ دنیا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ چکی ہے جبکہ ہمارے نصاب میں پرانی معلومات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ڈگریاں تو ہیں لیکن نوکری کے لائق نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اقلیتوں کو اسلامیات پڑھنے پر مجبور کیا جانا چاہیے؟ صاف جواب نہیں، یہ آئین اور انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامیات کے متبادل مضامین فراہم کریں جیسے کہ اخلاقیات یا سیوک ایجوکیشن۔ بہتری کے لیے عملی تجاویز ہیں۔ پہلی تجویز، آزاد نصابی نگران ادارہ۔ یہ ادارہ ماہرین کو شامل کرے اور ہر چند سال بعد نصاب کا جائزہ لے۔ دوسری تجویز، مذہب اور تعلیم کی واضح حد مقرر کی جائے۔ تیسری، اساتذہ کی جدید تربیت ہونی چاہیے۔ آخری میں، اگر نصاب نہ بدلا تو نفرت اور جہالت بڑھے گی۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم بچوں کو سوچنے والے شہری بنانا چاہتے ہیں یا صرف فرمان بردار پیروکار؟ ہمارا اختیار اس بات پر ہے کہ تعلیم قوموں کو جوڑتی ہے یا توڑتی ہے۔ یہ اصلاحات وقت کی ضرورت ہیں، اب قدم بڑھانے کا وقت ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اساتذہ کی تربیت کا کیا حال ہے؟ موجودہ تربیتی نظام میں کوئی جدیدیت نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے اساتذہ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے۔ ایسے اساتذہ جو طلباء کو جدید نظریات سکھانے کے لیے بے حد ضروری ہیں، ان کی تعلیم میں بھی کمیابی ہے۔ وہ 40 سال پرانے نصاب کو پڑھانے پر مجبور ہیں جو صرف زبانی روزمرہ کی مہارتوں تک محدود ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء کی سوچ میں جدت کی کمی رہ جاتی ہے اور وہ صرف نصاب کی کتابوں میں قید رہ جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنی شناخت کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی معیارات پر بھی پورا اتریں تو اساتذہ کو نئے دور کی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ تعلیمی نظام میں تبدیلی لائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ موجودہ نظام میں اساتذہ کی جدید تربیت کا فقدان واضح ہے۔ اگر اساتذہ خود نئے نظریات سے متاثر نہیں ہوں گے تو وہ طلباء کو کیسے متاثر کر سکیں گے؟ یہ ضروری ہے کہ تدریس کے طریقوں میں انقلابی تبدیلیاں لائی جائیں تاکہ وہ طلباء کے تخلیقی ذہن کو بیدار کر سکیں۔ تعلیمی اداروں کو اس بات کی جانب توجہ دینی ہوگی کہ وہ نصاب کے علاوہ اساتذہ کی صلاحیتوں اور مہارتوں کو بھی بڑھائیں۔ اگر ہم یہ تبدیلیاں نہیں کرتے تو مستقبل میں ہمارے طلباء کی سوچ، صلاحیتوں اور شناخت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تیسری تجویز میں یہ ضروری ہے کہ ہم نصاب کی تشکیل میں طلباء کی رائے کو شامل کریں۔ طلباء کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم میں شریک ہیں، اس لیے انہیں اپنی پسند کے مضامین میں اپنی دلچسپی اور نظریات پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یہ شمولیت صرف ان کے لیے بہتر تعلیمی تجربہ پیدا نہیں کرے گی بلکہ انہیں اپنی شناخت کی ترقی میں بھی مدد دے گی۔ اس طرح طلباء تعلیمی عمل کو قدر اور خود کی ترقی کے ذریعے دیکھیں گے، بجائے صرف امتحانات میں کامیابی تک محدود ہونے کے۔ اس حوالے سے اگر ادارے مؤثر طریقے سے طلباء کی آواز سنیں گے تو یہ نہ صرف ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو جاگرتا ہے بلکہ انہیں مستقبل کے رہنماؤں کے طور پر تیار کرنے کی سمت میں بھی ایک قدم ہوگا۔ طلباء کی دلچسپی اور خود اعتمادی کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ نصاب میں عملی تجربات کا شامل ہونا بھی یقینی بنایا جائے۔ یہ تجربات طلباء کو صرف کتابوں تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ انہیں حقیقی دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے کے قابل بنائیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکھنے کے عمل میں مشغول ہوں تو نصاب میں ایسے اسباق شامل کرنے ہوں گے جو ان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ جڑے ہوں۔ نصاب میں پروجیکٹ بیسڈ لرننگ شامل کرنے سے طلباء کی تنقیدی سوچ میں اضافہ ہوگا اور وہ ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی مہارت بھی سیکھیں گے۔ یہ سیکھنا ان کے لیے محض سائنسی یا ریاضیاتی حقائق تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ان کی سماجی، ثقافتی اور اخلاقی ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ جب طلباء مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سیکھیں گے تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے
کرنے میں زیادہ مخلص اور مؤثر ہوں گے، جس سے ان کی شناخت کی تعمیر میں اہم کردار ادا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم انہیں باوقار، سمجھدار اور خود مختار فرد بنائے تو نصاب میں ان تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ہر طالب علم کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی کی کہانی کے مصنف ہیں۔ ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ نصاب میں مقامی ثقافت اور روایات کا احاطہ شامل ہو۔ طلباء کو اپنی ثقافتی ورثہ کی اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی شناخت سے جڑے رہیں۔ یہ نہ صرف ان کی خود اعتمادی بڑھائے گا بلکہ انہیں اپنی روایات کا احترام سکھائے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تعلیم محض معلومات کی ترسیل نہیں بلکہ ایک مکمل شخصیت کی تشکیل کا عمل ہے۔ اس طرح اساتذہ کو اس بات کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ وہ طلباء کو ایک جامع سیکھنے کا تجربہ فراہم کریں۔ اگر ہم واقعی اپنی نسل کو طاقت اور فخر کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں نصاب میں مختلف پہلوؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک ایسا ماحولیاتی نظام بنانا ہوگا جہاں ہر طالب علم سیکھنے کا اشتیاق محسوس کرے۔ تعمیراتی عمل میں طلباء کی شمولیت نہ صرف ان کی دلچسپی بڑھائے گی بلکہ یہ انہیں خود اعتمادی بھی دے گی۔ جب طلباء اپنی تعلیم کے فیصلوں میں شامل ہوں گے تو وہ زیادہ ذمہ داری محسوس کریں گے۔ یہ اپنے آپ میں ایک طاقت ہے جو مستقبل میں ان کی رہنمائی کرے گی۔